بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں الٹی آئی، قائے وامٹیں ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ یہ ذہن میں رکھیے الٹی سے روزہ ٹوٹتا نہیں، جتنی بھی الٹی آتی ہے اسے آنے دیں، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، الٹی آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جی جو حامل عورت ہے یا جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ غلط ذہن میں چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ اس پہ بھی روزہ فرض ہے، لیکن اسے رخصت ہے کہ اگر وہ ان دنوں نہیں رکھ سکتی تو بقیہ دنوں میں روزے کی قضا کرے، اس پہ فدیہ نہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں حلق سے اگر پانی اتر گیا، یعنی آپ کلی کر رہے تھے اور غلطی سے پانی چلا گیا، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں بھول گئے ہیں، بھول کی وجہ سے، یہ بھول نہیں، یہ غلطی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس روزے کی صرف قضا کرنا پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی بس اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک روزہ کسی نے چھوڑ دیا تو 60 روزے بطور کفارہ اس کے لیے رکھے، تو ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، جان بوجھے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک روزہ ہی اس کی قضا کرنا ہوگی۔ وہ جو کفارہ ہے 60 روزے، وہ اور ہے مسئلہ کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو پھر اس کا کفارہ وہ ہے کہ 60 روزے لگاتار اسے رکھنے ہوں گے اور ایک روزے کی قضا بھی اس نے کرنا ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک ساتھ میں یہ بھی عرض کروں، لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ روز جان بوجھ کے توڑ دیا، کہتے جی اسی 60 بندے نو کھانا کھلا دیتا ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کو 60 یعنی 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت ہے تو آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، 60,000 کو بھی کھلا دیں تب بھی کافی نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے ذہن میں ایک بات اور آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو حالت روزہ میں وہ مسواک نہیں کر سکتا، تو یہ ذہن میں رکھیے، مسواک جس طرح روزہ کے علاوہ دینوں میں سنت ہے، روزوں میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، لہذا اس سنت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے، ثواب کمائیے۔ اور ایسے ہی بسا اوقات لوگ کہہ رہے ہیں جی ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ مسئلہ بھی غلط ہے۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ نہ کیجیے۔ کیوں؟ ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے کے ٹوٹنے کا سبب نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کسی نے کیا اور اس کے جو ذرات ہیں اگر وہ حلق سے نیچے اتر گئے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، اور عمومی طور پر چونکہ کنٹرول نہیں ہوتا اس لیے اس کے استعمال سے بندے کو گریز کرنا چاہیے، حالت روزہ میں اسے ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے تو کہتے ہیں جی روزہ وہ چھوڑ دے اور روزے کا فدیہ دے دے، تو یہ ذہن میں رکھیے، قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو حالت سفر میں ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اسے رخصت ہے، لیکن اس روزے کا فدیہ نہیں ہوگا، اس روزے کی اسے قضا کرنا لازم ہوگا۔ اور ایسے ہی بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے ہوا ہے اور دن کو سویا اسے احتلام ہو گیا تو کہتے ہیں جی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسا بھی نہیں، احتلام آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ساتھ ایک غلط فہمی اور بھی، میں یہاں روزے کے حوالے سے نہیں لیکن غسل کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں جی اب غسل واجب ہوا تو ابھی غسل کر لے، لیکن صاف ظاہر غرارہ تو اس نے نہیں کیا اور ناک میں پانی بہت اوپر نہیں چڑھایا، وہ کہتے ہیں ابھی اس کا غسل مکمل نہیں ہوا، جب روزہ کھولے گا دوبارہ غسل کرے گا یا غرارے دوبارہ کرے گا، تو ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، پورے جسم کو دھو لیا تو آپ کا غسل ہو گیا، نہ دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی دوبارہ آپ کو کلی میں غرارے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی ایک مسئلہ اور بھی ہے، بسا اوقات لوگ مثلا رات کو اگر غسل واجب ہوا کسی وجہ سے بھی ہوا، اب صبح اٹھے تھوڑا ٹائم ہے، وہ کہتے ہیں جی اب تو میں کھانا کھاؤں گا تو ٹائم تھوڑا ہے تو میرا روزہ نہیں ہوگا، چونکہ میں تو جنبی ہوں، میرے اوپر غسل واجب ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے، اب کھانا کھا لیجئے اور اس کے بعد غسل کر لیجئے، تو تبھی آپ یہ جنبی ہونا یہ روزے کے لیے منافی نہیں۔ اور ایسے ہی اگر غسل واجب تھا، اب سو گئے، اٹھے ہی اتنے بجے ہیں کہ روزے کا اب ٹائم ہی نہیں، کھانے پینے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو اب آپ بغیر کچھ کھائے پیے اگر روزہ نبھانا چاہیں، روزہ رکھنا چاہیں تو آپ روزہ نبھا سکتے ہیں اور آپ اپنے روزے کو جاری و ساری
رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک غلط فہمی بہت بڑی یہ بھی ہے کہ جی اذان ہو رہی ہے، ابھی تو اذان پوری نہیں ہوئی، کھاتے رہو پیتے رہو۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، اذان صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اذان کے اللہ اکبر، کسی نے یہ اللہ اکبر کہا صبح صادق ہونے کے بعد، کسی نے اس وقت بھی ایک گھونٹ بھی پانی کا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں رہے گا۔